بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام اسامہ الیاس ہے اور میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اپنی مشکلات کو کس طرح حل کریں اور اپنی مشکلات کے اوپر کس طرح قابو پائیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں اور وہ مشکلات جو ہے وہ انسان کا ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے اور ان کو ہینڈل کر کے وہ اپنی کامیابی کی طرف کس طرح قدم بڑھاتا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر آنے والی مشکلات اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے ان کے اوپر ہمت ہارنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ایکچولی جتنی زیادہ ڈیپلی مشکلات انسان کے اوپر آئیں گی وہ اتنا ہی زیادہ انسان سکسیس کی طرف جائے گا۔ مطلب ایک انسان کے اوپر جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی وہ ایکچولی اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے، اس بات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان آنے والے وقت میں بہت زیادہ کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ مشکلات کو صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، آپ ان مشکلات کو آسانی سے گزار دیتے ہیں، آپ ان مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہیں، آپ اپنے اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا اور اس کے اندر آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں تو سب سے پہلا جو کام انسان نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ان مشکلات کی وجہ سے آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ کبھی بھی ان مشکلات کی وجہ سے آپ نے خود کو نکما ثابت نہیں کرنا۔ کبھی بھی ان مشکلات کی وجہ سے آپ نے پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، فوکس ایک چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ اب بھی جو مشکل آئی ہے میں نے اس کو کس طرح فیس کرنا ہے، اس کو کس طرح ختم کر کے میں نے آگے سکسیس کی طرف جانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مستقل مزاجی سے کام لینا ہے۔ آپ جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں آپ نے اس راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ مطلب کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں، تو آپ ان مشکلات کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ ان مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کہ آپ مزید محنت کر رہے ہیں۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو پھل لازمی دیتا ہے۔ اب وہ اس کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں وہ بھی انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، وہ انسان کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ جو یہ کام کر رہا ہے یہ اپنے کام میں کتنا سنسیئر ہے، یہ اپنے کام کو کرنے کے لیے کتنا اس کے اندر کرنٹ ہے یا کتنا اس کے اندر ابیلٹی ہے کہ اس کو مزید آگے کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کبھی بھی مشکلات کے اندر خود کو بالکل نہیں ایسے کر لینا کہ نہیں یار اب یہ تو مشکل آ گئی، اب یہ اس میں یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ نہیں چلے گا، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ اگر یہ انسان کی سوچ آ گئی تو سمجھ لیں کہ وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں یار یہ جو مشکل آئی ہے اسے میں نے ختم کرنا ہے، اسے میں نے کلیئر کر کے میں نے آگے سکسیس کی طرف جانا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مشکل وقت میں سب سے جو زیادہ بات ہے وہ ہے صبر۔ اگر انسان کے اوپر ایک مشکل وقت آ گیا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اس کے اوپر محنت کرے اور کچھ مستقل مزاجی سے کام لے اور کچھ صبر کے ساتھ اپنے کام کے اوپر فوکس کرتا رہے۔ دیکھیں مشکلات انسان کی زندگی کے اندر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ انسان کو جج کرواتی ہیں، یہ انسان کو اس کی ویلیو بھی بتاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ انسان کو اس کے ورک کی ویلیو بھی بتاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان ان مشکلات کی وجہ سے ڈس ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات کو برداشت کر کے آگے آتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جتنے بھی کامیاب لوگ آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں گے وہ سب لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہو کہ وہ راتوں رات امیر ہو گئے یا راتوں رات کامیاب ہو گئے۔ آج کے دور میں جتنے بھی لوگ امیر لوگ ہیں یا جتنے بھی بڑے لوگ ہیں
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت ساری مشکلات برداشت کی ہیں اور پھر جو ہے وہ ایک مقام پہ جا کے پہنچے ہیں. تو بہت کم لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پرانے جو کاروبار ہے وہ چلتے آ رہے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہیں. لیکن جن لوگوں نے بہت ساری مشکلات برداشت کی ہیں اور پھر جو ہے وہ آگے کامیاب ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی جو مثالیں ہیں وہ ہماری تاریخ میں بہت زیادہ ہیں. تو اور اصل کامیابی بھی وہی ہے کہ آپ بہت ساری مشکلات برداشت کر کے پھر کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کو ہر چیز اپس اینڈ ڈاؤنز کا پتہ ہوتا ہے. آپ اس کے اندر اچھے سے خود کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے پہلے سے خود کو بہت اچھے سے ڈیل کر لیا ہوتا ہے. تو ان مشکلات پہ قابو پا کر آپ اپنی سکسیس کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ جو سکسیس ہے اصل مزہ بھی اسی کا آتا ہے. تو مشکلات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی ہمت نہ ہاریں. دوسری بات یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے ورک کرتے رہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم صبر کریں. جب یہ تین چیزیں ہم اپنے کام کے اندر سیٹ کر لیں گے تو ہماری مشکلات جو ہیں ایک تو وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، دوسرا ہماری سکسیس جو ہے وہ اور قریب آتی جائے گی، ہماری منزل جو ہے وہ اور قریب آتی جائے گی. تو میرے اندازے کے مطابق مشکل حالات میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں. دوسرا، ہم مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں. تیسرا، ہم صبر سے کام لیں اور پھر جو ہے اپنے سکسیس کی طرف ایک قدم بڑھائیں. امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا. ایکچولی میرا جو مین انٹینشن تھا وہ یہی تھا کہ میرے پاس جتنا نالج ہے یا میری جیسی سوچ ہے کہ میں کچھ چیزوں کے بارے میں کیسا سوچتا ہوں، میں نے اپنی پریکٹیکل زندگی سے جو سیکھا ہے، میری یہ کوشش تھی کہ میں دوسروں تک ڈیلیور کر سکوں تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے، لوگ اس کو سمجھ کے لوگ اپنی سکسیس جو ہے اس کو اپنی سکسیس کی طرف قدم بڑھا سکیں. تو میری یہی کوشش ہے کہ میں نے جتنا سیکھا ہے میں دوسروں کو سکھاؤں. میری یہی کوشش ہے کہ میرے پاس جتنا نالج ہے میں آسانی سے دوسروں کو ڈیلیور کر سکوں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. تو میرا اس میں اس کے علاوہ اور کوئی انٹینشن نہیں ہے. میرے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، میری شروع سے ہی یہ کوشش تھی کہ میں جتنا بھی نالج گین کروں گا میں یہی کوشش کروں گا کہ میں لوگوں کو آگے سکھا سکوں. اور الحمدللہ میں نے اس بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس ایک راستے پہ چلا ہوں. اور اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور مجھے اور توفیق دے کہ میں جتنا ہو سکے لوگوں کو مزید سکھاتا جاؤں، میرے پاس جتنا نالج ہے میں لوگوں کو دیتا جاؤں. تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ کوئی میری وجہ سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے. مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میری وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے اچھے راستے پہ چلتے ہیں. تو الحمدللہ ہر انسان کو ایسا فخر ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو الحمدللہ، اور میری انشاءاللہ یہی کوشش رہے گی کہ میں جتنا اچھا ڈیلیور کر سکوں میں اچھا ڈیلیور کروں، میں جتنا اچھا سکھا سکوں میں اتنا اچھا سکھاؤں. تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.